الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 140 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 141 سے 144 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات، کچھ زمین پر چھٹے چھٹائے ہوئے اور کچھ بے چھٹے، یعنی کہ مختلف انداز سے اس نے باغات پیدا کیے، مختلف قسم کے جس کے اندر پھل ہیں، ہر چیز۔ معروشات کا لفظ یعنی کہ عرش سے نکلا، عرش یعنی کہ تخت کو کہا جاتا ہے، ایک بلندی کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے باغات، مختلف قسم کی بیلیں ہم دیکھتے ہیں، کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، کچھ زمین پر بچھنے والی ہیں، کچھ ایسے دیوار کے اوپر چڑھنے والی ہیں، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، باغات بنائے ہیں اس قسم کے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفٌ أُكُلُهُ، اور کھجوریں اور مختلف زراعت کھیتیاں جن کے مختلف قسم کے کھانے ہیں، اس کے اندر اکل، اس کے ذائقے یعنی کہ کھانے کی چیزیں مختلف قسم کے، کتنے ذائقے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، کتنی قسم کے اللہ چیزیں بنائی۔ اس طرح مالٹا اور یہ سنترا، اس قسم کی کنو، اس قسم کی چیزیں آپس میں مسمی وغیرہ ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہیں لیکن فرق ہے آپس کے اندر، اور کئی بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ پھل اللہ نے بے شمار بنائے۔ پھر میں کہ کلو من ثمرہ، کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جو اس نے عطا کی ہیں، کہ پھل جو کچھ اس نے دیے ہیں، نعمتیں کھاؤ۔ پھر اب یہاں پہ ساری نعمتوں کے بعد اللہ نے ایک آرڈر بھی یہاں پہ دیا کہ اذا اسمرا، جب وہ پک جائیں اس کو کھاؤ۔ وہ آتو حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق بھی پھر ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن۔ یہ اصل میں پوائنٹ کی بات یہاں پہ آئی کہ جب تم نے کھیتی اپنی جو کٹائی کرنی ہے، جب اس کو کاٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے، نعمت تم حاصل کرنے لگے ہو، کٹائی کرنے لگے ہو اس کی، اس وقت اس کا حق بھی ادا کرو، یعنی کہ اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو اس کا عشر بنتا ہے، وہ بھی تم نے نکالنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، ایک نعمت دی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، تم خود اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ایک قدرت کے ذریعے تمہیں ایک چیز تحفہ کے طور پہ دے دی، اب اس میں سے تم نے اس کا حق بھی نکالیں کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، جن کو محروم ہیں، جن کو وہ چیزیں نہیں ملی، تمہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، تم اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے غریبوں کا بھی، وہ تم نے نکالنا ہے۔ یہ ایک کرنے کے پوائنٹ کی بات یہاں بھی یاد رکھنے والی۔ میں تو ولا تصرفوا، اور دیکھو زیادتی مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھنے کا، یہ کہا کہ تھا اس کو پورا نہیں دیا، جس طرح سے دینا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں دیا، کمی بیشی اپنی مرضی سے کر لی، یہ کام نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا کسی معاملے میں بھی، ایک جنرل آرڈر ہے۔ ولا تصرفوا، کسی چیز میں بھی اسراف نہیں کرنا، حد سے آگے زیادتی کسی معاملے میں بھی، وہ اللہ کو پسند نہیں، انہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ آپ پہ آرڈر، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اب اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں شکر ادا کرنے کے ذریعے جب ہم نے اس کا حق ادا کر دیا تو سمجھو ہم نے اس کی نعمت کا شکر ادا کر دیا، خالی یہ نہیں کہ بس کھایا پیٹ پر منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، شکر ادا، بہت شکر الحمدللہ جی، اور جو حق نکالنا تھا وہ نکالا ہی نہیں، پھر کوئی شکر ادا نہیں ہو، یہ اللہ کے نزدیک کوئی شکر نہیں ہے، جو ہم خالی منہ پہ ہاتھ پھیر کے شکر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، یہ صرف اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا اصل میں حق وہی جو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، اس کے بعد اللہ ساتھ میں ایک حکم بھی دیا، حکم آپ نے پورا کر دیا، سمجھو آپ کا شکر ادا ہو گیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا جو تھا۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ، بھی اللہ تعالیٰ نے چھپائے دی دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نعمتوں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے دیتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے تو جانور مویشیوں میں دی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں سے بھی، حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، جو حمول یعنی کہ حمل سے، بوجھ سے نکلا ہے، کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، بڑے بڑے جانور، خچر، گھوڑے اور یہ اونٹ بھی، گائے بیل بھی اس میں آ جاتے ہیں جو وزن اٹھانے والے ہیں۔ وہ فرشن، اور جو زمین سے لگنے والے چھوٹے جانور ہیں بھی، بکری والے یعنی کہ وزن اٹھانے کا کام نہیں آتے، دوسرے کام آتے ہیں۔ تو میں کلوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں، تمہیں عطیات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، کھاؤ اس میں سے بھی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کوئی دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے تو اسی کا حق بنتا ہے، کہ حکم بھی اسی کا مانا ہے، جس نے ہم سب کچھ دیا ہے وہی ہمیں ساتھ میں حکم بھی دے رہا ہے، وہی ہمیں ماننا چاہیے، حق یہی بنتا ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی تم نے۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے ساتھ دشمنی ہی نبھانی ہے، تمہیں دنیا میں بھی برباد کروائے گا، آخرت میں بھی برباد کروائے گا، وہ ہے ہی کھلا دشمن، اس کی کوئی بات تمہارے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی، وہ دشمنی کے اوپر ہی مبنی ہوگی۔
پھر میں کہا ثمانیۃ ازواج، 8 طرح کے جوڑے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ 2 آیات جو آ رہی ہیں یہ خاص وہ جہاں پہ چوپایوں کا خاص تذکرہ ہے جو پورے قرآن میں اس طریقے سے کہیں نہیں آیا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس سورۃ کا نام جو ہے سورۃ انعام رکھا گیا، چوپایوں کا پوری سورۃ رکھی گئی ہے. یہاں پہ یہ جو انداز اپنایا گیا ہے چوپایوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، یہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ملتا. یہ خصوصیت ہے اس سورت کی. میں ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں نر مادہ کے. من الضان اثنین، بھیڑوں میں کا جوڑا، ومن المعز اثنین، اور ایک بکری میں سے. کل ذکرین حرم ام الانثیین، بتاؤ اس میں سے کیا اللہ نے نر کو حرام کیا یا مادہ کو حرام کیا. اسے پچھلے آیات میں ہم پڑھ کے آئے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کر رکھی تھیں، علام ٹھہرا دی کہ بھئی کہ یہ نر ہے یہ حرام ہے، یا اس کے یہ پیٹ میں جو ہے یہ مادہ ہے یہ حرام ہے. کچھ مردوں کے لیے حرام ہے تو کچھ نہیں ہے. اپنی طرف سے انہوں نے تفہمات بنا رکھے تھے، اپنی طرف سے انہوں نے عقائد بنا رکھے تھے کہ پیچھے تذکرہ گزرا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے ہیں، بتاؤ اس میں سے کیا حرام ہے. اس میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے. کچھ بھی نہیں کہ اس میں حرام نہیں. ام مشتملۃ علیہ ارحام الانثیین، یا یہ جو مادہ یہ حرام ہے. کوئی بھی نہیں. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کوئی علم بتاؤ کہ اس میں کوئی دلیل بتاؤ کہ تم سچے ہو تو. کس نے حرام کیا؟ تم نے جو حرام ٹھہرا رکھے ہیں بتاؤ تو اس میں کیا اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں. نر اور مادہ دونوں حلال ہے، اس کے اندر حرام کیا ہے؟ نہ نر حرام ہے نہ مادہ حرام ہے. جو اللہ نے حلال رکھے ہیں چپائے ان کے نر مادہ دونوں ہی حلال ہیں، اس میں کوئی وہ قید نہیں ہے اس چیز کی. تو اللہ کہہ رہا ہے نبئونی بعلم، مجھے کوئی علم کی خبر دو، کہاں سے تم نے علم حاصل کیا، کہاں سے تم نے دلیل پکڑی ہے. ان کو تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو. پھر بنا وہ من الابل اثنین، اور ایک جوڑا اونٹ میں سے، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے. اب اونٹ گائے میں سے کل ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. تو بتاؤ کون سا اس میں سے ہے، یعنی کہ اونٹ میں سے گائے میں سے کیا ہے اس میں سے کہ نر اس میں سے حرام ہے یا مادہ حرام ہے، کون سی چیز ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم باللہ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم وہاں پہ موجود تھے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی وصیت کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا کہ آج دیکھو اس میں سے نر کو حرام کرنا ہے، اس میں سے مادہ کو حرام کرنا ہے. کب اللہ تعالیٰ نے وصیت کی؟ تم کہاں بیٹھے ہوتے کہ اللہ کے بعد کوئی سن کے آ گئے ہو وہاں سے. اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز سے پوچھ رہا ہے تم جو باتیں بنا رہے ہو کہاں سے بنا کے لے آئے تم باتیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی. گئے گا کوئی بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ قسم کا سوالی انداز پوچھتا ہے سمجھ لو کہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے صرف اور صرف. پھر فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو سرے سے. تم بتاؤ کہاں سے سن کے آئے ہو، کہیں سے بھی نہیں سن کے، تمہارے پاس سے بنایا ہوا جھوٹ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر پھر ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. لیکن جھوٹ بات کو اللہ کے اوپر منسوب کر دے گا، اللہ نے یوں کہا، اللہ نے اس طریقے سے بنایا، گھما پھرا کے اس کو اللہ کی طرف لے جائے. اس طریقے سے کرنا تو انتہائی بڑا ظلم ہے. کیوں کرتا ہے وہ؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، یعنی بیچاروں کو جن کو علم نہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو گمراہ کرتا ہوئے بھٹکاتا پھرے. یہ مختلف انداز سے پہلے بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہوتا ہے. ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ اپنے اپنی طرف سے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر جمعہ کے خطبات میں عجیب و غریب زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں. جو بیچاری عوام بے علم بیٹھی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہاں جی واقعی دین بیان ہو رہا ہے، اللہ نے یوں بیان کیا، اللہ کے نبی نے یوں بیان کیا، مولانا صاحب بیان کریں بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے جھوٹ پر مبنی قصے اور کہانیاں ہوتے ہیں جو آج بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. تو یہی کام ان وقت کے لوگوں کا بھی تھا کہ اپنے پاس سے عقائد بنا بنا کے گھر رکھے ہوتے تھے اور بنا ایسے رہے ہوتے کہ جیسے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو اللہ کے بعد جھوٹ باندھنے کا مترادف ہے. یہ کام آج بھی ہوتا ہے، جو اللہ کا نام لے کے ممبروں پہ بیٹھ کے اس قسم کی کہانیاں سناتے ہیں. تو اسی طریقے جیسے اللہ کے پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. کوئی سننے والے یہ سمجھے کہ دین بیان ہو رہا ہے، دین ظاہر ہے اللہ کی طرف سے، انسان نے تو نہیں بنایا، انڈائریکٹلی بات وہ اللہ کی طرف جاتی ہے. تو یہ کام جو اللہ کے نزدیک سخت برا کام ہے. اللہ کہہ رہا ہے فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس قسم کی حرکت کرے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو تو اللہ پہ ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ جانتے بھی تو جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، کھڑ کر اللہ کے تو اس کو منسوب کر رہے ہیں. وہ پہ ہدایت کا لائق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی اس کے پہ تو وہ چل ہی نہیں رہے. وہ تو خطوات شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایسے لوگ ہدایت قابل نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ان کو رہنمائی نہیں ملے گی، کیونکہ جو رہنمائی مل چکی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو اگنور کیا. تو ظاہر ہے مزید رہنمائی کے پر وہ حقدار ہے ہی نہیں. رہنمائی تو انہیں کو ملے گی جو اس کے اوپر چل رہے ہیں. چلتے چلے جائیں گے اللہ کا راستہ کھولتا چلا جائے گا. ایک ایک دروازہ پار کرتے جائیں گے اگلا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. کہ جب پہلے دروازے وہ نہیں گزرے، پہلے ہدایت کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، اس پہ عمل کیا ہی نہیں، تو ظاہر ہے اس سے اگلا دروازہ نہیں کھلے گا، اس سے آگے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یهدي القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ خود اندھیروں میں رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناحق کرتے ہیں، جو چیز کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، وہ بھی ہدایت کے قابل نہیں. اللہ سے ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بجائے، ظالموں کی لسٹ میں شامل ہونے سے اللہ ہمیں بچائے، ان لوگوں میں شامل رکھے جو اللہ کی ہدایت کے مستحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اللہ نے دی ہے ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ہدایت کو ہم پر ہمیشہ جاری ساری رکھے. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.